معاہدہ کیا، صوبائی حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور مل مالکان کے ساتھ مل کر اسے 45 روپے پہ لانے کے لیے معاہدہ کیا، اور اس کے علاوہ رمضان بازاروں کے اندر 40 روپے کلو اور جو 550 روپے کی بوری آٹے کی ہے اسے 200 روپے دینے کا انتظام کیا، جو کہ اب بھی پورے پنجاب کے اندر انتظام جاری ہے۔ اور جو ٹی وی کے اسکرین پر آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں، وہ لائنیں اس لیے نہیں کہ بازار کے اندر چینی آٹا دستیاب نہیں ہے، وہ لائنیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ایک آٹے کی بوری کے اوپر غریب آدمی کو 350 روپے کا فائدہ ملتا ہے تو یقیناً ان کی بہت بڑی تعداد وہاں پر آٹے کی بوریاں لینے آتی ہے، اور یوں ہزاروں لاکھوں غریب پنجاب کے اندر انہیں حکومت نے سستا آٹا اور سستی چینی فراہم کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ جو دیگر صوبے ہیں ان کے اندر بھی صوبائی حکومتوں نے اپنے طور پہ کام کیا گیا۔ جو سٹیپس اس وقت لیے گئے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے یا ریلیونٹ منسٹری کی طرف سے اور آپ کی حکومت پنجاب میں ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے درمیان وہ کوارڈینیشن ہے جس کی توقع عوام کر سکتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے آڑے نہیں آ رہی؟ دیکھیے ہم تو کوشش کرتے ہیں چونکہ صوبائی حکومت ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے جی، لیکن مرکزی حکومت نے جب شوگر مل مالکان کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس میں صوبائی حکومتوں کو بالخصوص پنجاب کی حکومت کو شامل نہیں کیا اور وہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ کیا گیا۔ اسی طرح جو چینی کی امپورٹ ہے یا آٹے کی امپورٹ ہے اس کا فیصلہ صوبائی حکومتوں نے نہیں کرنا ہوتا، یہ وفاقی یہاں پہ درانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ احسن اقبال صاحب۔ جی، منسٹر آف اسٹیٹ فار انڈسٹریز ڈاکٹر درانی میرے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے؟ چونکہ احسن اقبال بھائی کو میرا سلام، اور میں اس طرف سے کوئی آواز اس کی مجھے نہ سنی اور نہ سنائی دی، اس وجہ سے میں اس طرف سے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ احسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے ابھی جو سٹیپس لیے گئے ہیں حکومت، صوبائی حکومتیں اور جو ہماری وفاقی حکومت کی طرف سے اور ریلیونٹ آپ کی منسٹری ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو چکا ہے اور اب محض ایک اس کو فائن ٹیون کر کے ڈیلیوری کرنی ہے اس کی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ ایشوز ہیں، چیزوں کی کمی نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل کسی خوراک کی کمی تو ہے نہیں، دیکھیے گندم، چینی، آٹے اور گھی وغیرہ جو ہے نا ان کی بہتات ہے، ان کی کمی کہیں بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے یہ جو آپ لوگ کو ٹیلی ویژن پہ یا اخبارات کی زینت بن جاتے ہیں، کچھ فوٹوگرافس آتے ہیں، یہ کیا کر لیتے ہیں کہ یہ مصنوعی طور پر ایک بگدڑ مچانے کے لیے کچھ اپنے کارندے بھجوا دیتے ہیں اور ایک لینڈ میں بگدڑ مچا دیتے ہیں، پھر اس کی فوٹوگرافی کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اس ایشو پر یقیناً آپ سے بات کرتے رہیں گے اور آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، لیکن آپ لائن پہ رہیے گا۔ احسن اقبال صاحب بھی اور درانی صاحب بھی، ہم چاہ رہے تھے کہ چینی کے ایشو پر بات کریں اور اس کے علاوہ جو گریٹر ڈسکشن جس کو میں اس پروگرام میں ابھی شروع کروں گا وہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو ریکنسیلیشن کا عمل تھا، یقیناً چارٹر آف ڈیموکریسی کی روشنی میں شہید محترمہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا، اس اسپرٹ کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس کے زیر سایہ ایک جمہوریت کا جو سسٹم ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے جو عوام کو اپنے بیسک مسائل حل کرنے کے لیے موزوں ثابت ہو۔ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی، ویلکم بیک ویورز، انسائٹ وچ جاوید ملک، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کو بین الاقوامی تناظر میں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو جمہوری عمل ہے اس کے خلاف کچھ لوگ سازشیں بھی کر رہے ہیں، جس کا ایگزامپل پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا سابق انٹیلیجنس اہلکاروں کی طرف سے کی گئی انکشافات، جن کو ہم انکشافات نہیں کہیں گے، وہ تمام چیزیں پہلے سے سب کو معلوم تھی، لیکن محض ملکی سیاست کے اندر ایک ایسا ڈائیورژن کریٹ کرنا کہ جس سے اصل ایشوز کی طرف سے توجہ ہٹ سکے۔ اصل ایشو جو ہے وہ اس وقت عوام کے بیسک مسائل ہیں، اور وہ سفر ہے، وہ جمہوریت کا سفر ہے جس کا آغاز چارٹر آف ڈیموکریسی میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے مل کے کیا تھا، اور جو آج ایک جمہوری حکومت کے تشکیل پائے جانے کے بعد اس میں کچھ قدغنیں باقی ہیں۔ 17ویں ترمیم ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ ایک آمریت کا
اگر ہم کہیں باقیات اس کو کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یقیناً ہمارے پاس آئی ہے اور چیف جسٹس صاحب کو بحال کیا گیا ہے, جو پروگرس ہوئی ہے, اس کے علاوہ مزید سٹیپس بھی لیے گئے ہیں. لیکن یہ ایک اہم ایشو ہے, اور وہ عامر جس نے آئین کو توڑا, جس نے جو ہے 73 کے آئین کو پامال کیا اور اس کے بعد 2 دفعہ ملک میں آئین کو برخاست کرتے ہوئے ایمرجنسی اور مارشل لاء جیسی چیزوں کو امپوز کیا, اس کو اس کے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ضروری ہے. ٹرائل ہو یا نہ ہو یہ بحث بعد میں ہم کریں گے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. میرے ساتھ لائن پر ہیں احسن اقبال صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر درانی جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. احسن اقبال صاحب, میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ جو سفر جس کا آغاز ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پروگرس یقیناً ہوئی ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو اس میں باقی چیزیں رہ گئی ہیں, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ درمیان میں آپ کے درمیان جو دراریں پیدا ہوئی ہیں ان کو برج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈائلاگ کا عمل جاری رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو اس ڈائلاگ کو ممکن ہونے نہیں دے رہی؟ جاوید صاحب دیکھیے, چارٹر آف ڈیموکریسی پر بہت تفصیل سے کوئی 2 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این کے درمیان بات چیت ہوتی رہی, اور پھر جب اس پر دستخط ہوئے تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ دونوں کے درمیان جو بھی حکومت بنائے گا, جو بھی اپوزیشن میں ہوگا, ہم مل کے 2-4 دنوں کے اندر یہ ساری اصلاحات لے آئیں گے, کیونکہ ان پر کنسنسس ہو چکا تھا. اور اب بھی عملاً آپ یہ دیکھیے کہ 17ویں ترمیم کے خاتمے پر نہ صرف ان دونوں جماعتوں کا بلکہ پاکستان کی ہر جماعت کا کنسنسس ہے. اور اب 1.25 سال ہو گئے ہیں جنرل مشرف کے اس نظام کے بعد اس حکومت کو آئے ہوئے, اور اگر زرداری صاحب کی صدارت بھی دیکھیں, اس کو بھی بنیاد بنایا جائے تو پچھلے سال ستمبر سے اب ستمبر تک سال اس کو بھی ہو گیا ہے. اب 1 سال تک آپ مجھے بتائیے کہ 17ویں ترمیم کو آئین کا حصہ بنائے رکھنے کا کیا جواز ہے, اس کی کوئی گنجائش. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کمیٹی تشکیل دے جا چکی ہے, جو کمیٹی سفارشات مرتب کر کے پیش کرنے والی ہے, وہ کمیٹی تو بن چکی ہے. دیکھیے اب 1 سال بعد یہ کمیٹی بنی ہے, اب نہ جانے اس کمیٹی میں کب اتفاق رائے ہوگا, کب اس کی سفارشات منظور ہوں گی, وہ تو ایک ٹائم لگے گا نا. یہ جو آپس کی بات اعتمادی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس رفتار کو نہیں رکھا گیا یا ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا جو کہ کیے گئے تھے کہ ہم انہیں پورا کریں گے اور فوری طور پر عوام کو یہ خوشخبری دیں گے. اب بھی اگر اسی ایجنڈے کے اوپر واپس آیا جائے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمارے ساتھ مل کر طے کیا تھا, اور جنرل مشرف کے ایجنڈے اور وراثت کو چھوڑ دیا جائے. اب جنرل مشرف کے مواخذے کا جہاں تک سوال ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو کل تک ہمارے ساتھ کھڑی ہو میں اسمبلی کے باہر یہ مطالبہ کیا کرتی تھی کہ جنرل مشرف کا مواخذہ ہونا چاہیے, آج صاف چٹا گورا, یعنی کہ جسے کہنا ہے کہ بالکل کوڑا جواب ہمیں دے دیا گیا ہے کہ یہ پاسٹ کی ایسی بات ہے, اس کو بھول جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں یہاں پہ درانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. ڈاکٹر آیت اللہ درانی, منسٹر آف اسٹیٹ فار انڈسٹریز. درانی صاحب, سوال یہ ہے کہ کچھ آپ جانتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا سفر شروع ہوا تھا محترمہ شہید آپ کی قائد اور نواز شریف صاحب کے درمیان, سوال یہ اٹھتا ہے کہ سال گزر جانے کے بعد, بلکہ سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد, ابھی تک 17ویں ترمیم برقرار ہے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی وہ ڈیولپ نہیں ہو پائی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو 17ویں ترمیم ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں جاوید صاحب, یہ آئیڈیل گفتگو کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے, تمام چیزیں آئیڈیل گفتگو میں تو چارٹر آف ڈیموکریسی بالکل ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ میں جو نا حقیقتیں کچھ بالکل مختلف ہیں. مثلا آپ نے 4 صوبوں کو لے کر کے چلنا ہے. 4 صوبوں میں سے جب ہم سندھ کو دیکھتے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پوزیشن MQM کی وہاں موجودگی ہے, اور جب ہم سرحد میں جا کر کے دیکھتے ہیں وہاں پر ANP ہے اور جمعیت ہے, اور جب بلوچستان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کاف لیگ اور مختلف خیال پارٹیوں کے لوگ بھی موجود ہیں. ان تمام لوگوں کو پنجاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب میں بھی ایک اکثریت کے بعد دوسری طرف کے کچھ لوگ دوسری پارٹیوں کی بھی موجود ہیں. اگر آپ نے پوری پاکستان کی نمائندگی کروانی ہے اور ان تمام باتوں کو جو پاکستانی قوم کی طرف سے اور پاکستان کی پارلیمان میں متفق علیہ کوئی پارلیمانی فارمولہ آنا چاہیے, تو اس میں آج کے گراؤنڈ میں مجھے ایسی حقیقت پسندی کے ساتھ میں بات کروں تو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹیوں کی موجودگی بھی اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہاں پر MQM کا اپنا ایک سوچ ہے جو سندھ اور پنجاب مرکز میں ہے.
جو وہاں پر پنجاب میں کافلی کی اپنی ایک پوزیشن ہے، جو پنجاب میں اپنی پوزیشن رکھتے ہیں، اس حقیقت کو لیکن درانی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا آپ کی جو پالیسیز ہیں